بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ نرملا سیتارمن نے اپنا 5واں بجٹ پیش کیا ہے۔ 2024 کے الیکشن سے پہلے پیش کیے گئے آخری بجٹ میں یا آخری مکمل بجٹ میں نرملا نے انکم ٹیکس میں چھوٹ کی حد بڑھا کر 7 لاکھ روپے کر دی ہے۔ اس بجٹ کے کیا معنی ہے آپ کے لیے اور میرے لیے، تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ بلنکن کا مڈل ایسٹ دورہ ناکام، اسرائیل فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی پہل نہیں، نیتن یاہو نے کہا نئی پالیسی بنائیں گے۔ عراق میں ترکی کے فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ، کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی، کرد فورسز پر شبہ۔ امریکہ یوکرین کو $2 بلین فوجی مدد کا نیا پیکیج دے گا، پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل۔ ڈونیٹسک میں رشین فوجیں آگے بڑھی۔ فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے پر اعتراض نہیں، سویڈن کے لیے ہاں نہیں کریں گے، طیب اردوان نے سٹینڈ دہرایا۔ آسٹریلیا میں لاپتہ ریڈیو ایکٹیو کیپسول مل گیا، سانحہ ہو سکتا تھا۔ (2024) الیکشن سے پہلے مودی حکومت کا آخری مکمل بجٹ، ٹیکس چھوٹ کی حد بڑھا کر 7 لاکھ کر دی گئی، کسٹم ڈیوٹی میں کمی۔ چائنا کے ساتھ تناؤ کے بیچ ڈیفنس بجٹ میں اضافہ، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر نرملا کی خاص توجہ۔ ریلوے بجٹ میں 33% اضافہ، اب تک کی سب سے زیادہ رقم الاٹ، مائنورٹی افیئرز کے لیے صرف 3097 کروڑ۔ نئے بجٹ کے بعد موبائل فون، ٹی وی سستے، زیورات اور سگریٹ مہنگے ہو جائیں گے۔ مودی نے کہا نئے بجٹ سے خواب پورے ہوں گے، اپوزیشن نے الیکشن بجٹ قرار دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن کا مڈل ایسٹ دورہ کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گیا ہے۔ بلنکن نے اس دورے کے دوران اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی اور تناؤ کم کرنے کی ضرورت پر زور دیا، لیکن انہوں نے امریکہ کی طرف سے کسی پہل کا اعلان نہیں کیا۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب حالیہ عرصے میں خون خرابے کے کئی واقعات پیش آئے ہیں، جن میں ایک یہودی عبادت گاہ پر حملہ اور جنین میں فلسطینی ریفیوجی کیمپ پر دھاوا بھی شامل ہے۔ دونوں واقعات میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ محمود عباس نے خون خرابے میں اضافے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا اور اس بات پر تنقید کی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ہے۔ بلنکن نے CIA کے چیف ولیم برنز کے ساتھ محمود عباس سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کے ہتھیار بند گروپوں کے خلاف کارروائی کریں اور اسرائیل کے خلاف تشدد کی سطح گھٹائیں۔ بلنکن نے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا۔ محمود عباس سے ملاقات کے بعد بلنکن نے کہا کہ امریکہ یونائیٹڈ نیشنز کی فلسطینیوں سے متعلق ایجنسی کے لیے اضافی $50 ملین دے گا۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام کو 4G ٹیلی کام سروسز دینے کے لیے اسرائیلی حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا گیا ہے۔ 200 سے زیادہ فلسطینیوں نے قدس میں احتجاج کیا اور فلسطینیوں کے گھروں کو گرانے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل نے کئی فلسطینی گھروں کو گرانے کی کارروائیاں کی ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوجیوں کو کار کے ذریعے ٹکر دینے کا ایک واقعہ پیش آیا جس میں 2 سپاہی زخمی ہوئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ یہ واقعہ نابلس میں پیش آیا، ایک چیک پوائنٹ پر جان بوجھ کر اسرائیلی سپاہیوں کو ٹکر دی گئی۔
اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو نے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے تعلق سے ایک نئی پالیسی اپنائیں گے. انہوں نے کہا کہ جب عرب اسرائیل ٹکراؤ پوری طرح سے ختم ہوگا ہم فلسطینیوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور امن کی بات چیت کریں گے. CNN سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں عرب ملکوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بات چیت کی اور امن سمجھوتے کیے. ان کا اشارہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ابراہم ایکارڈ کے تحت بعض ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی طرف تھا جن میں UAE اور بحرین بھی شامل ہیں. عراق میں ترکی کے ایک فوجی اڈے پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا ہے. اس واقعے میں ایک عراقی کانٹریکٹر زخمی ہوا. کسی بھی گروپ نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن اس کے لیے کرد فورسز پر شبہ کیا جا رہا ہے. ترکی کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ اس حملے سے کوئی مادی نقصان نہیں ہوا. عراق کے سیکیورٹی عہدیداروں نے ایک کانٹریکٹر کے زخمی ہونے کی تصدیق کی. یہ واقعہ زیکان اڈے پر پیش آیا جو نینوا صوبے میں واقع ہے. ترکی کرد ملیٹنٹ سے لڑنے کے نام پر کئی دہوں سے اس علاقے میں تعینات ہے. امریکہ یوکرین کو $2 بلین کے مزید ہتھیاروں کے سلسلے میں ایک پیکیج تیار کر رہا ہے. عہدیداروں نے بتایا کہ اس مدد کا جلد ہی باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. سمجھا جا رہا ہے کہ اس پیکیج میں پیٹریٹ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی شامل ہوگا. یوکرین کے ڈونیسک میں رشین فوجیں آگے بڑھ رہی ہیں. کرملن نے کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے لمبی دوری تک وار کرنے والے میزائل دینے سے جنگ اور تیز ہوگی. کرملن کے ترجمان ڈیمیٹری پیشکوف نے ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی. ترکی کے صدر طیب ایردوان نے یہ بات دہرائی ہے کہ ان کا ملک نیٹو میں فن لینڈ کو شامل کرنے کی تائید کرے گا لیکن سویڈن کے داخلے کے خلاف ہے. حالیہ عرصے میں سویڈن میں ترکی کے خلاف مظاہرہ کیا گیا تھا اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی تھی. طیب ایردوان نے پارلیمنٹ میں اپنی AK پارٹی کے لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن کو اس مرحلے پر کوئی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے جب تک وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا رہے گا. ہم ان کی درخواست پر ہاں نہیں کریں گے. پچھلے ہفتے ترکی نے سویڈن اور فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے کے بارے میں ہونے والی بات چیت روک دی تھی. ویسٹرن آسٹریلیا کے عہدیداروں نے بتایا کہ انہیں ایک ریڈیو ایکٹیو کیپسول مل گیا ہے جو پچھلے مہینے لاپتہ ہو گیا تھا. ایمرجنسی سروس نے بتایا کہ اسے کچرے کے ایک ڈھیر میں یہ کیپسول ملا. ویسٹرن آسٹریلیا میں 1400 کلومیٹر دور منتقل کرنے کے دوران یہ کیپسول کہیں کھو گیا تھا. عہدیداروں نے اس کی ایک تصویر جاری کی ہے. اس کیپسول کے غلط استعمال سے کوئی سانحہ بھی پیش آ سکتا تھا. ایران نے کہا ہے کہ وہ افریقہ میں سیکیورٹی اور استحکام کی برقراری کی کوششوں کا ساتھ دیتا رہے گا. وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے موریتانیہ کی دارالحکومت میں یہ بات کہی. انہوں نے موریتانیہ کے صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی. بلیٹن کے اس حصے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بجٹ کی. ایک ایسے وقت جب اگلے سال لوک سبھا الیکشنز ہونے والے ہیں، نریندر مودی حکومت نے نئے بجٹ میں انکم ٹیکس سے چھوٹ کی حد بڑھا دی ہے. اب سالانہ 7 لاکھ روپے کی آمدنی تک کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. ٹیکس کے نئے نظام میں 5 سلیبز دیے گئے ہیں. پہلے انکم ٹیکس کی حد 5 لاکھ روپے تھی. مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں سال 2023-24 کا بجٹ پیش کیا. یہ حکومت کا آخری مکمل بجٹ ہوگا کیونکہ 2024 کے اپریل یا مئی میں لوک سبھا الیکشنز ہوں گے. لیکن یہ تبدیلی صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو نئے ٹیکس سسٹم کو اپنائیں گے. وزیر فائنانس نے کہا کہ نئے ٹیکس نظام میں بہت ترغیبات دی گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ بجٹ 2023-24 7 ترجیحات سے متاثر ہیں. ان میں ترقی، انفراسٹرکچر، انویسٹمنٹ، گرین گروتھ، نوجوانوں کی طاقت اور مالیاتی شعبہ شامل ہے. بجٹ میں عورتوں کو بااختیار بنانے، ٹورزم کو بڑھاوا دینے، دستکاروں کی مدد کرنے پر بھی توجہ دی گئی. What everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the
डिफेंस के शोबे को 5.94 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। अग्निवीरों को टैक्स राहत दी गई है। पिछले 5 वर्षों में डिफेंस बजट को तकरीबन दोगुना कर दिया गया है। पिछले साल डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ का था। डिफेंस बजट में एक ऐसे वक्त इजाफा किया गया है जब चाइना के साथ हाल ही में सरहदी तनाव पैदा हुआ है। वजीर फाइनेंस ने कहा कि नए हथियारों, जंगी हवाई जहाजों, जंगी समंदरी जहाजों और दूसरे फौजी सामान की खरीदी के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। माली मसारिफ के लिए 2,70,120 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इनमें फौजियों की तनख्वाहें और इदारों की देखभाल का खर्च भी शामिल है। बजट में वजारत दिफा के लिए 8,774 करोड़ रुपए के सरमाया मसारिफ रखे गए। वजीर फाइनेंस ने कहा कि इंडिया लंबे अरसे से डायरेक्ट टैक्स के निजाम को आसान बनाने का इंतजार कर रहा था और नया निजाम ज्यादा पुरकशिश है क्योंकि वो ज्यादा रिबेट दे रहा है। बजट में अवाम की इस बात के लिए हौसला अफजाई की गई कि वो ज्यादा खर्च करें। छोटी बचतों के लिए भी तरगीबात पेश की गई। कस्टम ड्यूटी में कमी की गई। निर्मला सीतारमण ने बजट को अमृतकाल का पहला बजट करार दिया और कहा कि इंडिया की मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है। मरकजी बजट में एक ऐसे वक्त तरक्की की हौसला अफजाई की कोशिश की गई जब दुनिया भर में मौशी सुस्त रवी का दौर है। वज़ीर फाइनेंस ने अपनी तकरीर में कोविड-19 की वबा और यूक्रेन जंग की वजह से मईशत पर पड़ने वाले असरात का भी हवाला दिया। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि इंडिया की मईशत या इकोनॉमी सही रास्ते पर चल रही है और रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ रही है, हालांकि ये चैलेंजों से भरा हुआ दौर है। उन्होंने कहा कि इंडिया की मईशत 7% की शरह से तरक्की करेगी। बजट में टेक्नोलॉजी के एजेंडे को आगे बढ़ाने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जैसे मामलात पर खास तवज्जो दी गई। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इंडिया के कद में इसीलिए इजाफा हो रहा है क्योंकि उसने कई कारनामे अंजाम दिए हैं जिनमें आधार, कोविन और यूपीआई की वजह से वजह बनने वाला आलमी मयार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। सीतारमण ने टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G टेक्नोलॉजी पर भी जोर दिया। बजट में कस्टम ड्यूटी में राहत के जरिए मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग की भी हौसला अफजाई की गई। निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 33% इजाफा किया गया जो 10 लाख करोड़ हो गया। माइनॉरिटी अफेयर्स की वजारत को 3,097.60 करोड़ रुपए अलॉट किए गए जो पिछले माली साल से 484.94 करोड़ रुपए ज्यादा है। बाज गोशों में तनकीद की गई कि माइनॉरिटी अफेयर्स का बजट बहुत कम है। बजट के दूसरे अहम पॉइंट्स में 2047 ईस्वी तक एनीमिया के खात्मे का मिशन भी शामिल है। नौजवान सनतकारों के एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए एक फंड भी बनाया गया। बजट के बाद जो चीजें सस्ती होंगी उनमें मोबाइल फोन्स और टीवी सेट्स, लैब में तैयार होने वाले हीरे, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी शामिल है। जो चीजें महंगी हो जाएंगी उनमें इंपोर्टेड कारें, किचन चिमनी, साइकिल, खिलौने, सोने और प्लाटिनम के जेवरात, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चांदी, कॉपर, सिगरेट शामिल है। सिगरेट पर टैक्स 16% बढ़ा दिया गया। एग्रीकल्चर क्रेडिट के निशाने को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट 2023 से तरक्की याफ्ता इंडिया का अज़्म और उमंगों की तकमील होगी। अपोजिशन पार्टियों ने निर्मला सीतारमण की तकरीर के दौरान अदानी अदानी के नारे लगाए। अपोजिशन ने कहा कि 2024 के इलेक्शंस को नजर में रखते हुए बजट तैयार किया गया। रेलवे के लिए बजट में 2.40 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए। ये अब तक की सबसे ज्यादा रकम है। इस तरह रेलवे बजट में 33% का इजाफा किया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देख लें। ब्लिंकन का मिडल ईस्ट दौरा नाकाम। इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने के लिए कोई पहल नहीं। नेतन्याहू ने कहा नई पॉलिसी बनाएंगे। इराक में तुर्की के फौजी अड्डे पर रॉकेटों से हमला, किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कुर्द फोर्सेस पर शुबा। अमेरिका यूक्रेन को $2 बिलियन फौजी मदद का नया पैकेज देगा। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल। डोनेस्क में रशियन फौजें आगे बढ़ी।
فن لینڈ کو نیٹو میں شامل کرنے پر اعتراض نہیں، سویڈن کے لیے ہاں نہیں کریں گے، طیب اردوان نے سٹینڈ دہرایا۔ آسٹریلیا میں لاپتہ ریڈیو ایکٹیو کیپسول مل گیا، سانحہ ہو سکتا تھا۔ دو 2024 الیکشن سے پہلے مودی حکومت کا آخری مکمل بجٹ، ٹیکس چھوٹ کی حد بڑھا کر 7 لاکھ کر دی گئی، کسٹم ڈیوٹی میں کمی۔ چائنا کے ساتھ تناؤ کے بیچ ڈیفنس بجٹ میں اضافہ، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل انفراسٹرکچر پر نرملا کی خاص توجہ۔ ریلوے بجٹ میں 33% اضافہ، اب تک کی سب سے زیادہ رقم الاٹ، مائنورٹی افیئرز کے لیے صرف 3097 کروڑ۔ نئے بجٹ کے بعد موبائل فون، ٹی وی سستے، زیورات اور سگریٹ مہنگے ہو جائیں گے۔ مودی نے کہا نئے بجٹ سے خواب پورے ہوں گے، اپوزیشن نے الیکشن بجٹ قرار دیا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجی اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔